جب وہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں نا بابے تو شے ہی کوئی نہیں، تو بابے ساری عمر کہتے ہی یہ رہے ہیں کہ ہم تو شے ہی کوئی نہیں، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہم تو انسگنیفیکنٹ ہیں۔ وہ بیچارہ انجینئر ان بابوں کو سیکنڈ کرتا ہے، ان کو صحیح ثابت کرتا ہے، کیونکہ بابے ساری عمر یہی کہتے رہے کہ ہم تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ نے ایک چیز لکھنی ہے اپنے پوائنٹس میں کہ روحانیت لفظ ساؤنڈ کیا کرتا ہے کہ اس میں روح کی ڈسکشن ہو۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ روحانیت از ناٹ دی ایکچوئل ٹرانسلیشن آف مسٹیسزم۔ مسٹری ہر اس چیز کو کہتے ہیں، مسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو عقل کے مشاہدے سے باہر ہو، جس کو جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، جس کو آپ منطق سے یا لاجک سے ایکسپلین نہ کر سکیں، وہ ایک مسٹری ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو عقل کے پیرائے پہ نہیں اترتی، عقل کے پیمانے میں اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس اس چیز کو مسٹری کہتے ہیں۔ اب ایتھکس میں ہم نے پڑھا اور فلسفی میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے ہم نے کسی سبجیکٹ میں اس کے وہ فنڈامنٹلز دیکھنے ہیں جن فنڈامنٹلز کے اوپر اس کے لاز ڈیرائیو ہوتے ہیں۔ اگر وہ فنڈامنٹل ایک بلیور کے ہیں تو اس کے لیے واجب ہے کہ کسی ایسی ایک یا ملٹیپل اینٹیٹیز پہ وہ یقین کرتا ہو جس کو وہ ڈیوائن کریٹر کہتا ہو۔ یہ ہم نے ایتھکس اور فلسفی کی روشنی میں ریلیجن کو جب دیکھا تھا تو ہم نے اس نقطہ نظر سے دیکھا تھا کہ ہمیں پہلے وہ فنڈامنٹلز بتائے جائیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کلاسیفیکیشن پتہ چلے کہ یہ نان بلیور کی گفتگو ہے ریلیجن میں یا بلیور کی ہے۔ تو ہمیں امیڈیٹلی پتہ چل گیا تھا کہ فنڈامنٹلز آف اے ریلیجن ہیو ٹو ہیو اے اور ملٹیپل کریٹرز۔ دیٹ از ویئر وی لوز آور نان بلیورز آؤٹ آف دس ڈسکشن۔ تو ہم نے صرف بلیورز کو ڈسکس کیا تھا اور بلیورز کے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ فنڈامنٹلی نان بلیور اور بلیور ڈیٹیچ ہو گئے تھے، ان کے اصولیات ہی مختلف ہو جائیں گی بلیور کی اور نان بلیور کی۔ اب ہم آتے ہیں مسٹیسزم کو اس پیمانے میں رکھتے ہیں کہ اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، تو وہ بائی نیم، بائی دا ورڈ مسٹیسزم اپنے فنڈامنٹلز بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے تیار ہو جائیں کہ یہاں سے آگے کا سفر ایک مسٹری، ایک ایسی مسٹیکل دنیا کا ہے جس کو اردو میں روحانیت کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب جسم اور 5 سینسز کی گفتگو یہاں سے آگے نہیں ہوگی۔ جب آپ نے کہا نا ہاؤ از اٹ پاسبل، تو اس سوال میں گیون تھا کہ ہاؤ از اٹ پریکٹیکلی پاسبل، ہاؤ از اٹ فزیکلی پاسبل، ہاؤ از اٹ لاجیکلی پاسبل۔ You cannot put logic, visibility, or practicality in a subject which starts with the word mystical, which starts with the fundamental of a mystery, which starts with the fundamental of ruhaniyat, which means اب کوئی ویزیبل سوال مجھ سے آپ نے نہیں کرنا پوری ڈسکشن، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے ایتھکس کا لیکچر بھی صحیح سے نہیں سنا، آپ نے فلسفی کا لیکچر بھی صحیح سے نہیں سنا، اور آپ نے ریلیجن کا جس کا سیشن بھی بس ایسے ہی سن لیا ہے۔ آپ کے اوپر اترے نہیں یہ لاز، یہ اصولیات، کیونکہ مسٹیسزم میں داخل ہوتے ہی اب آپ کی گفتگو کسی منطق کے اوپر نہیں آئے گی۔ یہاں پہ کانسٹنٹ ویریبل سارے چینج ہو جائیں گے، یہاں پہ ویریبلز کانسٹنٹ بن جائیں گے، کانسٹنٹ ویریبل بن جائیں گے، اور اچانک سے مسٹیسزم آپ کو بتائے گا کہ ہمارے ہاں تو بھائی آسمان نیچے ہوتا ہے اور زمین اوپر ہوتی ہے، ہم آسمان پہ کھڑے ہو کے زمین کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا گفتگو ہوئی؟ کیونکہ میں تو ایک چھلانگ مارتا ہوں تو ایک بادل پہ ہوتا ہوں، دوسری چھلانگ مارتا ہوں تو تیسرے آسمان پہ ہوتا ہوں، تیسری چھلانگ مارتا ہوں تو 7ویں آسمان پہ ہوتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا گفتگو ہے؟ تو وہ مسٹیسزم والا کہے گا کہ بھائی آپ دنیا میں رہیں، آپ چھوڑیں، آپ اپنی دنیوی ظاہری گفتگو کریں۔ یہاں وہ گفتگو کرے گا جو مسٹیسزم کے کانسیپٹس میں اپنے فنڈامنٹلز کو پہلے الائن کرے گا، کیونکہ ہم اپنے اوپر ایکوائر نہیں کر رہے اس کو، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔
ہم نے ریلیجن میں رہتے ہوئے ایک ڈیجیٹل کمرہ بنایا تھا اپنے زوم کے روم کو، اور ہم نے کہا تھا ابھی آپ کسی مذہب سے نہیں ہیں، آپ نے تمام مذاہب کو نیوٹرل لینس سے دیکھنا ہے۔ اسی طرح اب آپ مسٹیسزم کے زوم کے اس باکس میں آ کے آپ نے دنیا کی لاجک کو اس باکس سے باہر رکھنا ہے۔ اس باکس کے اندر صرف مسٹیسزم کی لاجک ڈسکس ہوگی، جو قرآن پاک سے بھی ریفرنس میں ڈسکس ہوگی، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی ہوگی، نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی ہوگی، بدھزم سے بھی ہوگی۔ ہر اس مکتبہ فکر کے ریفرنسز یوز ہوں گے جو مسٹیسزم کے روحانی یعنی باطنی پوشیدہ ہڈن ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اینڈ آئی گارنٹی یو that you would be amazed کہ قرآن پاک اس علم لادونی کو یا باطنی علم کو یا بالغیب کو کس خوبصورتی سے ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں گے، یہ سوچیں گے کہ جتنے علماء ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں جو تصوف کو یا روحانیت کو کسی انتہائی نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسٹیسزم کے وہ پردے کھولے ہی نہیں، ورنہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے اس کی ایگزسٹنس کو ایکسپلین کرتے ہوئے علمی خیانت نہ کرتے۔ ہم لوگوں نے کہیں پہ بھی زندگی میں علمی خیانت نہیں کرنی، یہ وسیلہ کا نصب العین ہے، یہ وسیلہ کا نصب العین ہے کہ ہم نے علمی خیانت نہیں کرنی۔ اگر قرآن پاک شروع ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب سے، تو ہم نے بالغیب کو پہلے تسلیم کرنا ہے کہ this is something which the Quran is saying to me that this is something hidden. This is something that you cannot see. I will explain to you. As the Quran progresses and proceeds further, it starts to open its secrets to you کہ کب کب کیا کیا ہوا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتے سامنے لائے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کون سی گفتگو ہو رہی، یہ اس ظاہری دنیا کی، اس پہ کیوں نہیں کوئی لکھتا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلوا دیا۔ اب ہمارے لیے ایک دم سے سارے کانسٹنٹ ویریبل شیک ہو گئے، شیٹر ہو گئے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ کیونکہ ہم نے ایتھکس میں پڑھا تھا کہ جو کریٹر ہوتا ہے وہ ابو آل لاز، ابو آل فنڈامنٹلز ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے گا آپ کے فنڈامنٹل بھی شیک کر دے گا، آپ کے لاز بھی شیک کر دے گا، آپ کے فاؤنڈیشن سب کچھ وہ ڈسٹرب کر کے کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے کمانڈ پہ پورے اترو، کیونکہ کیا معلوم میں تمہارا ٹیسٹ کر رہا ہوں، جیسے ابلیس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ٹیسٹ کیا، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، اس نے کوشچن کیا لاجک کی بیس پہ کہ یا اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں یہ تو گارا ہے، یہ تو کیچڑ سے بنایا آپ نے، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ لاجک، ہاؤ از اٹ پاسبل، جیسے ابھی سوال آیا تھا اس نے بھی یہ کہا ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ آئی باؤ بفور دس ویری لو گریڈ کریچر، آئی ایم ویری ہائی گریڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تکبر کر رہے، اور وہ بھی کس وقت؟ جب میرا کمانڈ آ گیا۔ تو اپنا دماغ استعمال کر رہے، اپنی سوچ استعمال کر رہے، اپنی لاجک استعمال کر رہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں جھک، جو ازل سے کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، جس کے بلیف کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، وہ کہتا ہے اس کے آگے جھک جا، تو ابلیس کہتا ہے او مائی گاڈ دیٹ از ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا فرشتوں نے تو یہ نہیں سوچا ہاؤ از اٹ پاسبل، فرشتوں نے تو حکم دیکھا ہے اور تعمیل کی ہے۔ سو from here onwards in this Zoom box there is no visible logic, there is no practicality, there is no existing reality, visibility of five senses. Mysticism کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک انچینٹمنٹ، ایک طلسم طاری ہو جاتا ہے جس میں سب کچھ ایک خوبصورت سا undescribable and ineffable unexplainable phenomenon کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ دروازہ کھلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ رموز، راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم now first
ये चैट विंडो इनेबल करके मुझे सबके थम्स अप या हाई फाइव चाहिए कि क्या हम लॉजिक और मंतक और इस गुफ्तगू से बाहर रह के न्यूट्रल होके मिस्टिसिज्म को स्टडी करेंगे। कोई ऐसा सवाल तो नहीं आएगा जिस पे हम हंसेंगे, चौंकेंगे कि ये क्या सवाल है। तो फिर आपने प्रैक्टिकलिटी का सवाल कर दिया, क्योंकि फंडामेंटल हमें पता चल गए हैं मिस्टिकल वर्ल्ड है। अब यहां से लॉज, अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं भाई, ये क्यों नहीं हमने देखा था। जब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं ना, बाबा बाबे तो शाही कोई नहीं, तो बाबे सारी उम्र कहते ही ये रहे हैं कि हम तो शाही कोई नहीं, हम तो कुछ हैं ही नहीं, हम तो इनसिग्निफिकेंट हैं। वो बेचारा इंजीनियर इन बाबों को सेकंड करता है, उनको सही साबित करता है, क्योंकि बाबे सारी उम्र यही कहते रहे कि हम तो शाही कोई नहीं, जो कुछ है वो रब है, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये अचानक से कौन सी दुनिया है जिसमें सारे जाविये उल्टे हो जाते हैं, ऑल एंगल्स आर रिवर्स्ड। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज फर्स्ट वी विल ट्राई